بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 7 اکتوبر 2020 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ بر وقت پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ آپ کو بتائیں گے انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ سے متعلق اہم اپڈیٹ، اس کے علاوہ بتائیں گے آرٹیکل 41 اور اس کے علاوہ اور پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس کے علاوہ اور بہت سی اہم اپڈیٹ۔ آپ کے تمام سوالات کے جواب بھی ہیں شامل کریں گے آج کے نیوز بلیٹن میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کے ساتھ۔ سال کے آخر تک کرونا ویکسین دستیاب ہو سکتی ہے، عالمی ادارہ صحت۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین اس سال کے آخر تک دستیاب ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہنم گیبریاسس کرونا وائرس کی وبا کے حوالے سے 2 روز کے دورہ پر اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا، ہمیں ویکسین کی ضرورت ہوگی اور امید ہے کہ شاید اس سال کے آخر تک ہمارے پاس ویکسین موجود ہو۔ عالمی ادارہ صحت کی نگرانی میں کام کرنے والے ویکسین تیاری مرکز میں 9 تجرباتی ویکسینز پر کام جاری ہے، جو 2021 کے اختتام تک 2 ارب افراد میں تقسیم کی جائیں گی۔ اور دوسری طرف کرونا پر WHO سعودی کوششوں کا معترف۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے سلسلے میں سعودی عرب کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے وبا سے نمٹنے کے سلسلے میں عالمی ادارہ صحت کی امداد پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عوام سے ممنونیت کا اظہار کیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے ٹویٹر پر کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے $90 ملین کی اضافی امداد پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ کرونا وبا کے خطرات سے نمٹنے کے سلسلے میں ہاتھ مضبوط کرنے اور کمزور صحت نظام والے ملکوں کی مدد کے پروگرام کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی عربین ایئر لائن کی ریزرویشن کی منسوخی کے بعد رقم کی واپسی کتنی دیر میں ہوگی؟ سعودی ایئر لائن کا جواب آ گیا۔ سعودی ایئر لائن نے منسوخی کے بعد اگر ٹکٹ کی ریزرویشن کو کینسل کرتے ہیں تو اس کا ریفنڈ کب تک ملے گا؟ ایک شخص نے سعودی عربین ایئر لائن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان سے جب سوال پوچھا تو انہوں نے اس کو جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹکٹ ریفنڈ کے لیے 3 دن سے لے کر 45 جو بزنس ڈیز ہوتے ہیں، کاروباری ڈیز، اس تک جو آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے سعودی عربین ایئر لائن نے ٹریول اینڈ ٹورزم ایجنٹ کے ذریعے جاری کردہ ٹکٹ کے بارے میں بتایا کہ اگر ٹکٹ کو چینج یا کینسل یا ریفنڈ کروانا ہو تو سعودی عربین ایئر لائن نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اپنی بکنگ ایجنٹ کے ذریعے کرواتے ہیں تو مخصوص جس ایجنٹ کے ذریعے ٹکٹ جاری کیا جائے گا اسی کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ آپ کی ٹکٹ میں کینسلیشن یا ریفنڈ کر سکتا ہے۔ یہ سوال ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر سعودی عربین ایئر لائن کے سرکاری اکاؤنٹ پر کیا گیا۔ سرکاری اکاؤنٹ پر ٹویٹر پر جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیارے گیسٹ، ہم آپ کو یہ بتانے پر افسوس فیل کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو ٹریول اینڈ ٹورزم کے ذریعے جاری کردہ ٹکٹوں کو تبدیل کرنے یا اس کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں کرتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے براہ راست رابطہ کریں۔ دوسری بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ وزیر افرادی قوت مزدور قانون کے ضوابط کووڈ-19 سے متعلق آرٹیکل کو 6 ماہ سے 9 ماہ تک بڑھا دیا گیا۔ سعودی عرب میں انسانی وسائل اور سماجی ترقی کے وزیر انجینئر احمد الراجحی نے ایک فیصلہ جاری کیا جس میں سعودی عرب کے لیبر قانون کے ایگزیکٹو ضوابط کے آرٹیکل 41 میں جو طریقہ کار تھا اس میں 9 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے کہ کرونا وائرس کے دنوں میں جب آرٹیکل 41 آیا تھا، یہ آرٹیکل 41 ہے کیا؟ آرٹیکل 41 جو چھوٹے مؤسسے یا کمپنیاں ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کے مطابق اگر کوئی کمپنی یا کفیل چاہے تو وہ آپ کے لیے 6 ماہ تک آپ کی سیلری جو ہے وہ 60% تک 40% تک کم کر کے آپ کو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ چاہے تو آپ کو بنا تنخواہ کے چھٹی پر بھیج سکتا ہے۔ تو یہ 6 ماہ تک کی یہ رعایت دی گئی تھی کمپنیوں کے لیے جو کووڈ-19 کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ اب اس کو 6 ماہ سے بڑھا کر 9 مہینے تک کر دیا گیا ہے
تاہم ابھی بھی کچھ شرائط اور دیگر نکات موجود ہیں جن کا آرٹیکل 41 کے مطابق عمل ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں اگر آپ کا کفیل چاہے تو آپ کے ڈیوٹی آورز کو کم کر کے آپ کی سیلری کو بھی کم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دونوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے آپ کے سوالات کے جواب۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں عبدالرزاق ہم سے پوچھتے ہیں کہ کراچی والی ایمبیسی کھل گئی ہے یا نہیں۔ پاکستان میں سعودی عرب کی جو کراچی کا سفارت خانہ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، اس سلسلے میں آپ اگر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو شاہ عالم نور الحق ہم سے پوچھتے ہیں پلیز اپڈیٹ اباؤٹ فیملی ٹیکس سعودی ریال 400 in 2021۔ فیملی ٹیکس کے بارے میں ابھی جو لیٹسٹ بجٹ آیا ہے اس کے مطابق فیملی ٹیکس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کی گئی۔ ابھی تک جو لاسٹ آپ پے کر رہے تھے 400 ریال وہی ابھی تک رہے گا، اس میں نہ تو اضافہ کیا گیا ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی کمی کی گئی ہے۔ مدہ خان پوچھتے ہیں بھائی ری انٹری ویزا ایکسٹینڈ ہوگا؟ سعودی حکومت کی طرف سے ابھی تاحال کوئی اعلان نہیں ہوا کہ آٹومیٹک طریقے سے دوبارہ سے ویزا کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ اپنے ویزا کو ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں ایگزٹ ری انٹری کو یا اقامہ کو، تو آپ اپنے کفیل یا اپنی کمپنی کے تھرو ابشر اکاؤنٹ کے تھرو کروا سکتے ہیں۔ یاسر بٹ پوچھتے ہیں کہ میرا ویزا کرونا سے پہلے لگا تھا، اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نیو ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے ویزا جب بھی آپ کے لیے جو ہے نیو نکلتا ہے اس کے بعد 6 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے اس کو سٹیمپ کروانے کا، اور سٹیمپ ہونے کے بعد 6 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے اس کو جو ہے وزٹ آپ کو ٹریول کرنے کے لیے۔ تو آپ اس کے درمیان اور اس کے علاوہ جب آپ کا ویزا ہوتا ہے اس کے اوپر ویلڈ انٹل کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھر بھی چیک کرنا چاہتے ہیں visa.mufa.gov.sa پر وزٹ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ علی ہم سے پوچھتے ہیں بھائی ویزا ختم ہو گیا ہے اور اقامہ 19 اکتوبر تک ہے، ویزا نہیں لگ رہا، کیا کروں؟ اگر آپ ایگزٹ ٹرینٹی کی بات کر رہے ہیں تو ایگزٹ ٹرینٹی آپ اپنے کفیل یا کمپنی کے تھرو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ 19 اکتوبر تک آپ کا جو ہے اقامہ اگر ویلڈ ہے تو ایگزٹ ٹرینٹی کو ایکسٹینڈ کروائیے، اور جو بھی آپ کو لیٹسٹ جو ہے فلائٹ ملتی ہے نیئرسٹ وہ لے کر تو آپ ٹریول کر کے سعودی عرب پہنچ جائیں۔ محمد افضل پوچھتے ہیں میرا اقامہ 4 ستمبر کو ہے اور چھٹی ختم ہو گئی ہے، کیا میں دوبارہ رینیو ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں، کفیل یا کمپنی کے تھرو اس کو آپ دوبارہ سے ایکسٹینڈ کروا لیجئے۔ عائشہ صدیقہ ہماری بہن پوچھتی ہیں فیملی وزٹ ویزا کب سے کھلے گا، پلیز بتائیے گا۔ فیملی وزٹ ویزا کے بارے میں ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں، کرونا کے کیسز میں کمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جنوری میں اناؤنس کیا گیا ہے ٹورسٹ ویزے کا، لیکن امید ہے حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس سے پہلے نومبر یا دسمبر میں بھی کھل سکتا ہے، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ وزٹ ویزا جو ہے وہ جنوری میں ہی کھلے گا۔ اس کے بعد سعودی جانے کے لیے فلائٹ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق آپ کے سوالات کے جوابات کے بعد اہم خبر شامل ہے، وہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق خبر اس میں شامل ہے۔ خان نگینہ ہم سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد عاقل علی پوچھتے ہیں کہ کرفیو میں جو فائن آیا تھا اس کا کوئی حل ہے یا وہ فیک فائن تھا؟ دیکھیں سعودی عرب میں کچھ بھی فیک فائن نہیں ہوتا، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے ابشر میں جو ہے وہ فائن پڑا رہے گا جب تک آپ وہ فائن پے نہیں کریں گے، آپ کی ایگزٹ انٹری یا اقامہ جو ہے وہ تجدید نہیں ہوگا۔ لیکن کرونا کے حالات کی وجہ سے اگر آپ کا اقامہ تجدید ہو جاتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جب ہوگا تو آپ کو جو ہے اس کو پے کرنا پڑے گا۔ عاطف جمال ہم سے پوچھتے ہیں میرا ویزا مارچ میں آیا تھا لیکن پاسپورٹ پر نہیں لگا، میرے فنگرز بھی ہو گئے تھے، پیسے بھی جمع ہو گئے تھے، میں کیا کروں؟ ابھی کراچی کا سفارت خانہ اوپن ہو چکا ہے، آپ میڈیکل کروا کے ویزے کو سٹیمپنگ کے لیے دے دیجئے، اس میں بارے میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس وہیں سے مل جائے گی۔ عرفان فانا پوچھتے ہیں کہ بھائی جان میرا نیا ویزا ہے ابھی تک جو ہے سٹیمپ نہیں ہوا، کب ہوگا؟ دیکھیے جیسے ہی ایمبیسی اوپن ہوتے ہیں، کراچی کا سفارت خانہ اوپن ہو چکا ہے، میڈیکل کے بعد آپ سٹیمپنگ کے لیے ویزا جمع کروا سکتے ہیں۔ سمیر بلوچ پوچھتے ہیں کہ بھائی نیو ویزا والے آ سکتے ہیں؟ تو بالکل جی نیو ویزا والے آ سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق، انڈیا سے سعودی عرب کے لیے اہم اپڈیٹ۔ وہ بھائی جو انڈیا سے متعلق سوال کر رہے تھے انڈیا کی سعودی عرب کے لیے فلائٹس کب اوپن ہوں گی، ابھی کچھ کنفرم نہیں، آفیشیل ذرائع سے نہیں، لیکن ایئر انڈیا ایکسپریس نے فلائٹ کا اسکیڈول ٹویٹ کیا ہے۔ ایڈیشنل فلائٹس ان اکتوبر 2020 اور IX 1231 1232 یہ ممبئی سے ریاض کے لیے اور ممبئی سے IX 1283
ممبئی سے دمام کے لیے، اور اسی طرح دوسری ایک لسٹ دی گئی ہے ایئر انڈیا ایکسپریس کی۔ آپ ایئر انڈیا ایکسپریس کی ویب سائٹ پر جا کر فلائٹ کا اسکیڈول دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے 10 اکتوبر سے فلائٹ چلنا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی وضاحت نہیں۔ یہ صرف جو ایئر انڈیا ایکسپریس ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ 10 اکتوبر سے فلائٹ شروع ہوگی، لیکن سرکاری ذرائع سے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس کون کون سی جائیں گی؟ جدہ کے لیے آج اسلام آباد سے 2 فلائٹس جائیں گی، SV889 سعودی عربین ایئر لائن کی اور PIA کی PK9741 جائے گی۔ ملتان سے بھی 2 فلائٹ جائیں گی، جدہ کے لیے پہلی فلائٹ PK9739 اور یہ PIA کی فلائٹ ہے، دوسری سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ جائے گی SV801 ملتان سے جدہ کے لیے۔ XY638 کراچی سے جدہ جائے گی فلائی ناس کی، PK9731 کراچی سے جدہ جائے گی PIA کی فلائٹ۔ لاہور سے ریاض کے لیے فلائی ناس کی فلائٹ ہے XY318 جو صبح 7 بجے پہنچے گی۔ PK9725 لاہور سے ریاض PIA کی 8:10 پر شام کے وقت پہنچے گی۔ PK9727 پشاور سے ریاض PIA کی رات 10 بجے، اور سیالکوٹ PK9243 دمام کے لیے سیالکوٹ سے 10:40 پر رات کے وقت پہنچے گی۔ اگر بات کریں انڈیا کے لیے، سعودی عرب سے انڈیا کے لیے جو فلائٹ ہیں، 2 فلائٹ کوزی کوڈ کے لیے جائیں گی جدہ سے، اسپائس جیٹ اور انڈیگو کی ایک فلائٹ ہوگی۔ حیدرآباد کے لیے جدہ سے ایک فلائٹ جائے گی، سٹی لنک کی فلائٹ ہوگی۔ اس کے بعد جدہ سے دلی کے لیے اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی SG66، جدہ سے ممبئی کے لیے اسپائس جیٹ کی فلائٹ SG69، ریاض سے ممبئی اسپائس جیٹ کی فلائٹ SG20 جائے گی۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کے لیے جائے گی ریاض سے 6E5424 انڈیگو کی فلائٹ، ریاض سے دلی کے لیے فلائی ناس کی فلائٹ XY329 جائے گی۔ دمام کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک دمام سے لکھنؤ کے لیے، ایک دمام سے دلی کے لیے۔ XY898 فلائی ناس کی فلائٹ لکھنؤ جائے گی، اور 6E8953 انڈیگو کی فلائٹ جو ہے وہ دلی کے لیے روانہ ہوگی۔ کچھ خبر شامل کرتے ہیں کرونا سے متعلق۔ کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کے 477 نئے مریض اور 25 اموات۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر 6 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 477 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,37,243 ہو گئی ہے۔ 557 افراد صحتیاب ہوئے، 3,22,612 افراد اب تک شفایاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ سعودی عرب میں قانونی مشیر اور خاتون وکیل رباب المہبی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں طلاق کی شرح بڑھنے کا سبب سمارٹ ڈیوائسز ہیں۔ البلاد اخبار کے مطابق رباب المہبی نے کہا کہ زمینی حقیقت یہی ہے کہ سمارٹ ڈیوائسز اور سماجی رابطے کے وسائل نے شوہر اور بیوی کے تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض شوہروں نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا سمارٹ ڈیوائسز کو بنا لیا، خواتین بھی اس لت کا شکار ہیں۔ فریقین باہمی رنجشوں سے نمٹنے کے لیے طلاق پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض شوہروں نے انٹرنیٹ، ای میل اور موبائل کا بے تحاشا استعمال کیا، جدید ٹیکنالوجی سے غلط فائدہ اٹھایا، جبکہ طلاق بھی واٹس ایپ پر میسج کے ذریعے دے دی گئی۔ ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو وائرل کرنے والا شہری گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے طائف میں ٹائر سکریچنگ اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر محکمہ ٹریفک نے اس کو گرفتار کر لیا۔ مقامی شہری نے گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی، اس کے ساتھ ٹائر سکریچنگ کر کے اپنی اور راہگیروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالی تھی۔ جمعہ سے صحرا میں لاپتہ ہونے والا شہری مل گیا۔ جمعہ سے صحرا میں بھٹک جانے والا شہری مل گیا۔ اسے اون کمیٹی کے رضاکاروں نے سموا صحرائی علاقے میں تلاش کر لیا۔ اس کی گاڑی ریت میں دھس گئی تھی۔ اسے آخری رابطہ جمعہ کے دن ہوا تھا۔ اون کمیٹی کی انتظامیہ نے کہا کہ ہفتہ کے دن سمودہ پولیس اور قبا صحرائی علاقے کی پولیس کی طرف سے رابطہ کیا گیا کہ ترکی حمد الحمود نامی شہری سمودہ اور قبا صحرائی علاقے میں کہیں کھو گیا ہے، جس نے اپنے بیٹے سے آخری رابطہ کیا۔ رضاکاروں کو طلب کیا گیا۔ جب تلاشی دی گئی پورے صحرا کی تو شہری صحیح سلامت میں گاڑی کے قریب بیٹھا مل گیا۔ لاپتہ ہونے والا شہری بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے پاس کھجوریں اور پانی تھا جس پر وہ گزارا کر رہا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج رات کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اب چلتے ہیں، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ملیں گے شام کو۔ آپ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔